جس محبوب کی نگاہ بھارت پر ہے اور جس کا چہیتا بھارت میں آرام کر رہا ہے، اور وہ آدم پہلا انسان جو اسلام لے کر بھارت میں آیا ہے، کیا اس بھارت سے اسلام مٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواجہ ہند الولی پہلی مرتبہ بھارت میں آتے ہیں، اور بھارت میں بھی اجمیر میں آئے۔ اجمیر والوں کی، بھارت والوں کی زبان سنسکرت ہے، ہندی ہے، کوئی گجراتی، کوئی مراٹھی، لیکن عربی فارسی کوئی نہیں جانتا۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب بھارت میں تشریف لائے، بھارت والوں کی زبان بھی نہیں جانتے۔ اجمیر کے جنگلوں میں جھونپڑی بنا کر ایک اکیلا اللہ کا ولی، اللہ کا نام لینے والا جھونپڑی میں اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ کس میں لگا ہے؟ بولو، اللہ کی۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور مسلمانوں سنو، اور جوانوں تم بھی سنو کہ جوانی ولایت کا اصل موسم ہے۔ جوانی ولایت کا، کہ جسے جو ملا جوانی میں، کب ملا؟ بولو۔ ویسے بڑھاپے پر بھی اللہ رحم کرتا ہے، لیکن ولایت کا اصل موسم کیا ہے؟ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر ہے، اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ پروردگار عالم تو ہر وقت دینا چاہتے ہیں، وہ تو انتظار کرتا ہے میرا بندہ آئے مجھ سے مانگے، اور میں اسے وہ دوں جو مانگتا ہے، اور وہ بھی دے دوں جو وہ مانگنے سے بھول جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کریم اور اس سے زیادہ سخاوت کرنے والا، ارے بولو محبت سے، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے میں معین الدین کو لے کر آیا ہوں، اے اللہ تجھ سے یہ سوال ہے معین الدین کو قبول فرما۔ اور عمر کتنی تھی؟ 20 یا 22، 20 یا 22۔ اور اس عمر میں آپ کے پیر و مرشد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کہاں پر؟ حرم میں، مطاف میں طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ واپس بھی نہیں آئے، اور آسمان سے ندا آئی، عثمان عثمان ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ کہاں سے ندا آئی؟ بولو، اے عثمان ہم نے معین الدین کو
یہاں سے فارغ ہوئے تو کہاں پہنچے؟ مدینۃ المنورہ۔ آپ علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا معین الدین ادب سے کھڑے رہو، ادب کی جگہ ہے، با ادب با نصیب نے بے ادب، آپ ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا سلام پیش کر دو، تو سلام کیا پیش کر رہے ہیں وہ بھی سنو۔ الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین۔ کیا اندر سے ڈر نکلا ہے؟ اور کس کو بنایا تھا؟ ادھر دیکھو، ادھر کیا بنا چکے تھے؟ نہیں، اس کو بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کپڑا اچھا، رومال اچھا، ٹوپی، چپل، مکان تو کہ اچھا، گاڑی تو کہ اچھی، ہر چیز اچھی، تو یہ ہے، یہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے نہیں؟ ارے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ جہاں یہ سلام پیش کرتے، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین، فوراً قبر اطہر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا سید الہند۔ آپ نے جیسے ہی سلام پیش کیا قبر اطہر سے آواز آئی تجھ پر بھی سلامتی ہو اے ہند کے والی۔ کہاں کا والی؟ بھارت کا، ہند کا۔ کہاں کا والی؟ بھارت اور ہند کا۔ یعنی 22 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے بشارت سنا دی کہ اے معین الدین آج تو نوجوان ہے، جوانی ہے، لیکن ایک دور تیرا آئے گا کہ تو بھارت اور ہندوستان کا والی بنے گا۔ تو اللہ نے بنایا نہیں بنایا؟ یہ خواجہ صاحب اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ چند رجپوت، بہادر قوم ہوتی ہے، اور رجپوت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گلا تو دے دیتے ہیں، پیٹھ نہیں بتلاتے۔ رجپوت کے بارے میں مشہور ہے، بہادر قوم ہے۔ چند رجپوت آئے، ہاتھوں میں تلوار ہے، اور ان کو یوں تھا کہ ایک اکیلا مسلمان، اور وہ بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز، تو گلا اڑا دو، بات ختم۔ میں اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حفاظت جو اللہ کر رہا ہے، اور کیوں اللہ کر رہا ہے کہ اللہ نے خود ٹھان لیا ہے کہ میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اور قیامت تک یہی دین چلنے والا ہے۔ تو دیکھو اجمیر کے کفرستان میں بھی اسلام اور مسلمان کی کیسے حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ نماز میں، رجپوت آئے، تلواریں نکالی، انتظار میں تھے کہ سلام پھیریں گے، اس سے پہلے گردن اڑا دیں گے۔ جہاں تلواریں نکالی اور چاہا کہ چلائیں، تو جیسے یوں ہاتھ اٹھائے سب کے ہاتھ ویسے ہی ہے، سل ہو گئے، جس کو ہم بولتے لکوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ذرا یہ تو دیکھو کہ کس پہ چلا رہے ہو، کس پر چلا رہے ہو؟ یہ محبوب علیہ السلام کا غلام ہے، غلام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئے تھے آپ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے آئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تھا کہ بھارت میں اسلام کو پھیلانا، تو جیسے تلواریں اٹھائی سب کی یوں رہ گئی، اب نہ نیچے آوے، نہ اوپر جاوے، نہ آگے جاوے، نہ پیچھے، بس یوں۔ تو حیران ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جس کا گلا کاٹنے آئے ہیں یہاں کچھ ہے۔ خواجہ صاحب نے
اطمینان سے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد چونکہ آہٹ سے پتہ چلتا نا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو آپ کی عادت شریفہ تھی جب بھی کسی کی طرف دیکھتے تھے ہلکا سا تبسم فرماتے تھے، یعنی ہنستے چہرے سے ملاقات کرتے تھے. ہنستے، یہ بھی اخلاق ہے، ہنستے چہرے سے. تو آپ نے ہلکا سا محبت بھرا تبسم فرمایا اور ان کی طرف دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ یہ کیوں اٹھیے. تو بڑے ادب سے وہ عرض کرنے لگے حضرت معافی چاہتے ہیں، ہم آئے تھے گلا کاٹنے، لیکن ہماری حالت دیکھ رہے ہیں یہ ہل ہی نہیں رہا. حضرت دعا کر دے، دعا کر. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. کس کی طرف دیکھا؟ اے اللہ، میری وجہ سے ان پر پریشانی ہے تو میں انہیں معاف کر رہا ہوں. میں انہیں، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف. تو جیسے آپ نے دعا مانگی ان کے ہاتھ واپس آ گئے. جو گلا لینے آئے تھے وہ گلا دے کے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے؟ حضرت مان گئے کہ کوئی حقیقت اندر چھپی ہے، اور وہ حقیقت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ کا شکر ہے یہ جو حقیقت دلوں میں ہے، جس کے بھی سینے میں ایک بار ایمان اتر گیا لیکن صحیح معنی میں ایمان ہو، وہ ایمان پھر نکلتا وہ نکلتا. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ خواجہ صاحب کی پہلی کرامت ہے. کہاں؟ اجمیر کے جنگل میں، اجمیر کے کفرستان. اس کے بعد بے شمار کرامات آپ کی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے جو خواجہ صاحب کو یا اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، اور خواجہ صاحب وہاں آباد ہے، مسلمان آباد ہے، اور اسلام بھی کیا ہے بولو. آج کروڑ ہا کروڑ انسان حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. میں اس پہ عرض کر رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کیا ہے بولو؟ اسلام. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام دے رکھا ہے. اللہ ہمیں اسلام پر استقامت دے، ثابت قدمی دے. آج جو ہے اسی پر بیان کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں اللہ کا شکر ہے آنا ہوتا ہی رہتا ہے، آئندہ اور مجلس میں اور باتیں بتلائیں گے. آج کے لیے بس اتنے ہی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا